السلام علیکم سامعین، وائس آف امریکہ سے پروگرام ان دا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسد حسن۔ پروڈیوسر ہیں سعدی اسد، جبکہ ہمارے ساتھ انجینئر ہیں جیمز لوبس۔ پروگرام کے سلسلے میں ہم نے مدعو کیا ہے ایک ایسی شخصیت کو جنہوں نے بڑے محدود وسائل اور سماجی رکاوٹوں کے باوجود عالمی سطح پر ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے ایک پسماندہ علاقے کہروڑ پکا سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر گل شہناز کی، جو قائد اعظم یونیورسٹی کے شعبہ فارمیسی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، اور انہوں نے انتہائی قابل احترام یونیسکو لوریل انٹرنیشنل ایوارڈ 2014 حاصل کیا ہے۔ اور یہ ایوارڈ اس سال کل 15 خواتین کو دنیا بھر سے دیا گیا، تو ان میں ہی یہ نام شامل ہے ڈاکٹر گل شہناز کا۔ یقیناً یہ ایوارڈ نہ صرف ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ آج ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے معلوم کریں گے کہ یہ اعزاز ان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے، یہ ایوارڈ ان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے، اور یہ کہ ان کی تحقیق کا موضوع کیا تھا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر گل شہناز، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تھینک یو سو مچ۔ جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں آپ کچھ اپنے بارے میں بتائیے، اپنا کیریئر، اپنی ایجوکیشن، اپنا کچھ پس منظر۔ جی بیسیکلی جو میرا ایک تعلق ایک پسماندہ علاقے سے تھا، لیکن مجھے اپنی فیملی کی سپورٹ تھی اور مجھے ایجوکیشن میں ان لوگوں نے کافی زیادہ سپورٹ کیا، تو پھر میں نے فارمیسی کو ایز اے پروفیشن جوائن کیا۔ تو آفٹر جب میں نے فارمیسی کمپلیٹ کی تو مجھے لگتا تھا کہ میرا جو انٹرسٹ ہے وہ ریسرچ اینڈ سائنس کی طرف سے اینڈ نیو ڈسکوریز کو ایکسپلور کرنے میں زیادہ ہے، تو پھر میں نے اس کے لیے ایم فل کو پرسیو کیا۔ تو جب میں ایم فل کے لیے پرسیو کر رہی تھی تو مجھے یہاں سے گورنمنٹ آف پاکستان نے پی ایچ ڈی کی اسکالرشپ یہاں سے میں نے ون کیا تھا اپنی میرٹ، اپنے مارکس کی بنیاد پہ۔ تو پھر میں نے 4 ایئر آسٹریا کے اندر یونیورسٹی آف انسبروک میں ایک ویل ریناؤنڈ پروفیسر ڈاکٹر اندریاس بنکوب شنوخ کے ساتھ میں نے ڈرگ ڈلیوری کے اوپر، جو کہ ہماری فارمیسی سے ریلیونٹ ہے، اس کے اوپر کام کیا۔ پھر میں نے وہاں سے پی ایچ ڈی کی ڈگری کمپلیٹ کی۔ جو میرے کام کی بیسیکلی جو میں نے یورپ کے اندر جو ٹیکنالوجی میں نے وہاں سے لرن کی تھی وہ ہے نینو ٹیکنالوجی۔ نینو ٹیکنالوجی یہ ایک ایسی سائنس کی ایک نیو اپلیکیشن ہے جس میں ہم انتہائی جو اسمالسٹ پارٹیکل سائز تک ہم لوگ جا سکتے ہیں، لیس دین 1 مائکرو میٹر، اور اس سے یہ ہے کہ ہم اس سے ایک اسپیسیفک ایریا کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے یہی نینو ٹیکنالوجی کے تھرو ہم بہت ساری جو ڈیزیزز ہیں جو کہ انکنٹرولیبل ہیں، اس میں کینسر شامل ہے، اس میں بہت سی انفیکشس ڈیزیزز شامل ہیں جو کہ ان کے ایڈورس افیکٹ بہت زیادہ ہیں۔ جب کبھی بھی ہم کوئی ڈرگ دیتے ہیں تو ہم جس چیز کو ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں ٹریٹ نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہماری باڈی کے اور بہت سارے جو نارمل آرگن ہوتے ہیں ان کو وہ ڈیمیج کر دیتی ہے۔ نینو ٹیکنالوجی کا جو مین پرپز ہے کہ آپ صرف ایک سمپل جس ٹارگٹ کو، جس آرگن کو آپ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے ڈرگ کو لوڈ کر کے نینو پارٹیکلز کے اندر اس ایریا کو ٹارگٹ کر کے اور ایڈورس افیکٹ کو ریڈیوس کر سکتے ہیں۔ تو جب میں نے یہ ٹیکنالوجی وہاں سے لرن کی اور پھر مجھے بہت زیادہ آفرز تھی یورپ میں، کیونکہ میرا جو ہے رائٹنگ اسکلز بہت ایکسیلنٹ ہیں اور میرے اندر بہت اس چیز کی ایک خدا کی طرف سے ایک صلاحیت ہے کہ میں بہت اچھی تھیوریز وغیرہ ڈیولپ کر سکتی ہوں۔ تو مجھے وہاں پہ آفر ہونے کے باوجود میری کوشش یہ تھی کہ جو ٹیکنالوجی، جو نیو لیٹسٹ ڈرگ کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، جو میں نے لرن کی ہیں، اس کو میں ٹرانسفر کروں اپنی کنٹری کی ویلفیئر کے لیے۔ بہت بڑی بات ہے۔ تو کیا آپ ملک کے اندر یہ سسٹم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، ایسی سہولیات موجود ہیں کہ آپ اپنے نالج کو، اپنی تھیوریز کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں پریکٹس میں؟ جی ایکچولی ابھی ہمارے پاس وہ سب کچھ تو انفراسٹرکچر اویلیبل نہیں ہے، اسی کے لیے آج کل میں بہت زیادہ آئی ایم ڈوئنگ ہارڈ ورک کہ میں ڈفرینٹ جو انٹرنیشنل کولابریشن ہے ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ، جو کہ میرا ایک میں کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ کام کیا تو ان سے میں فنڈ ریزنگ کروں، فنڈ جنریٹ کروں اور اس سے میں وہ تمام ٹیکنالوجی یہاں پہ پاکستان کے اندر جنریٹ کر سکوں۔ جی گریٹ۔ اور مجھے یہ بتائیے گا خاص طور پہ یہ جو ایوارڈ آپ کو ملا 2014، اس میں آپ کی ریسرچ کا، تحقیق کا موضوع کیا تھا؟ میں نے جو پڑھا لیشمنائسس کی بات ہوئی ہے، تھوڑا اس کو ایلیبوریٹ کریں ایک عام ہمارے لسنر کے لیے کہ یہ کیا مرض ہے، کیا بیماری ہے، کیا وائرس ہے جس پہ آپ نے ریسرچ کی، اور کیا اس میں آپ نے میڈیسن بھی باقاعدہ انٹروڈیوس کی ہے؟ جی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نینو ٹیکنالوجی کو ڈفرینٹ ڈیزیز کے اندر امپلیمنٹ کر رہی ہوں، تو لیشمنیاسس ایک ایسی ڈیزیز ہے جو کہ جتنے زیادہ پور ہمارے کنٹریز ہیں آل اوور دا ورلڈ، اس میں افریقہ کا ریجن آ جاتا ہے، کچھ پارٹ امریکہ کا آ جاتا ہے، اور یہاں پہ ہمارا پاکستان کا ایریا اور ایشیا کے کچھ ریجن ہیں جس کے اندر یہ ڈیزیز بہت زیادہ کامن ہے۔ یہ ڈیزیز ایکچولی ایک فلائی ہوتا ہے، سینڈ فلائی، جس کی بائٹ کرنے سے یہ ایک پیراسٹک ڈیزیز ہے۔ فرسٹ آف آل آپ کی باڈی کے اوپر اسکار، لیجنز،
ٹاکسنس پروڈیوس ہوتے ہیں اور آفٹر ورڈ یہ آپ کی پوری باڈی کے اندر لیور اور اسپلین کو بالکل ڈیمیج کر دیتا ہے. تو اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے جو آلریڈی اویلیبل ہے, وہ جو ڈرگز ہیں وہ اب ان افیکٹو ہو چکی ہیں, اور وہ جو ہمارا پیراسائٹ ہے وہ اس کے اگینسٹ ریزسٹنس ہو چکا ہوا ہے, اور وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے, اور وہ عام آدمی کی اپروچ میں وہ ڈرگ نہیں ہے. تو ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ جو ڈرگز ہیں جو آلریڈی اویلیبل ہیں, اور ان کو اگر ہم نینو ٹیکنالوجی کی طرف اس کو سوئچ کر دیں اور انہی ڈرگ کو ہم چیپ بنا دیں, اس کے سائڈ ایفیکٹ کو کم کر دیں, اور وہ ہر جو پور پرسن ہے اس کو وہ افورڈ کر سکیں. تو اس کے لیے میں نے ایک اپنا ریسرچ پروپوزل جنریٹ کیا, آئیڈیا کہ اگر ہم اس طرح کا ایک ڈرگ ڈلیوری سسٹم بنائیں تو اس کے کچھ پریلیمنری ریزلٹ آئے تھے جو کہ بیسٹ آئے تھے نا. اور یہی آئیڈیا میں نے یونیسکو کو پھر میں نے اپنا ریسرچ پروپوزل دیا کہ میں اس کے اوپر کام کرنا چاہتی ہوں, اور مجھے اس کے میں آپ لوگ فیسیلیٹیٹ کریں, اور مجھے اس کے لیے فنڈنگ پرووائڈ کریں, اور مجھے انٹرنیشنل کولابریشن چاہیے اس کے لیے. تو ایوارڈ جو ہے بیسیکلی آپ کے جو پریویس ورک ہوتا ہے اس کی بیس کے اوپر اور آپ کی کتنا کنٹریبیوشن ہے سائنس کے اندر, اس کو وہ لوگ دیکھتے ہیں. پھر یہ انٹرنیشنل سائنٹیفک کمیونٹی تھی آل اوور دا ورلڈ, انہوں نے یہ دیکھا جو فیمیل سائنٹسٹ ہیں ان لوگوں نے آلریڈی کیا کیا, جو ابھی جو ہم پروپوزل سبمٹ کر رہے ہیں اس کی ورتھ یا ویلیو کتنی ہے. تو اس کی بیس میں میرا آئیڈیا کیونکہ بہت زیادہ پرومزنگ تھا, اور اس پہ اور ان لوگوں کو لگا کہ اگر یہ والی ٹیکنالوجی ہم ٹرانسفر کر دیں اور اس طرح کا ڈرگ ڈلیوری سسٹم جو کہ آئیڈیا میں نے پریزنٹ کیا ہے نینو ٹیکنالوجی کا, ڈرگ کو اس کے اندر ایڈمنسٹر کریں تو پھر وہ پیشنٹ کی بہت زیادہ جو پیشنٹ ہے وہ کیور ہو سکتا ہے. اگر ہم یہ سمجھ سکیں تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے بنیادی طور پہ ایک آئیڈیا فلوٹ کیا ہے کہ ہم نینو ٹیکنالوجی اس کو اپلائی کریں ان میڈیسن پہ جو آلریڈی اویلیبل ہے لیکن ابھی افیکٹو نہیں رہی ہیں. تو کیا آپ کو اس بات پہ ایکنالج کیا گیا, آپ کے پیپر کو ایکسیپٹ کیا گیا کہ یہ اس پہ عمل ہو سکتا ہے؟ تو اب آپ اسٹل ویٹ کر رہی ہیں کہ فنڈنگ ہو اور آپ باقاعدہ اس میڈیسن کے لیے کام کریں, یا اس میں بھی کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ نہیں, ہم لوگوں کے ابھی جو وہ پروسیس نہیں ہے, مجھے ابھی فنڈنگ میں مجھے کچھ پارٹ ہے, اور میں اس کے لیے ہارورڈ آگے پلان کر رہی ہوں. ہارورڈ کے ایک پروفیسر ہیں علی خادم حسینی جو کہ ویل ریناؤنڈ سائنٹسٹ ہیں اسی ڈیزیزز کے حوالے سے, ان کے ساتھ کولابریشن میں اس پروجیکٹ کو جا کے ہارورڈ میں پرسیو کروں گی. تو میرا بس جس ڈاکومنٹیشن وہ پروسیجر چل رہا ہے, اور وہ یہ سارے فنڈس وہاں پہ میری ٹرانسفر ہو جائیں گے ونس آئی جوائنڈ دیٹ گروپ نا. اس گروپ کو جوائن کرنے کے بعد ڈیفینیٹلی اٹس اے گریٹ اچیومنٹ. یہ بتائیے گا کہ یہ ایوارڈ ملنے کے بعد اور اس لیول پہ ریکگنیشن کے بعد آپ کے اپنے کیا تاثرات ہیں, آپ کی فیملی کیا سوچتی ہے؟ ایکچولی اگر میں اس کو نیشنل یا ہمارے ملک اور اس کے اسپیکٹ سے اس کو میں دیکھتی ہوں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم جیسے لوگ اس طرح سے اسٹیپس لیں تو ہم اپنی نیشن کے اندر جو ہمارا ینگ بلڈ ہے ہم ان کو ایک وے آؤٹ دے سکتے ہیں اور ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. اور مجھے بہت زیادہ اس چیز پہ آئی فیل سو مچ سیٹسفائڈ کہ آپ کو سپورٹ کیا جاتا ہے, آپ کو ریکگنائز کیا جاتا ہے, اور آپ کو اپنی کنٹری کی طرف سے بھی اتنا زیادہ مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا. اور مجھے اور اس اپریشیشن میں بہت پازیٹیو رسپانس رہا ہے. اور باقی میرے کیونکہ میں بیسیکلی ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ میں ہوں, میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں, میں پی ایچ ڈی گروپ کو رن کر رہی ہوں, میرے پاس پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں ایم فل کے, تو وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے ایک ٹیچر اس طرح کا کام کر سکتا ہے وی شوڈ بہیو اور وی ہیو ٹو میک آور سیلف لائک آور ٹیچر. ڈیفینیٹلی ایک ایگزامپل آپ سیٹ کر رہی ہیں اور ہر دو لحاظ سے, یعنی آپ کی اچیومنٹ تو ہے ہی ہے. دوسری جو پازیٹیو آپ نے بات کی, عموماً پاکستان میں یہ شکوہ کیا جاتا ہے کہ شاید حکومت کی طرف سے زیادہ حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی, تو آپ نے کہا کہ وہاں سے بھی آپ کو حوصلہ افزائی ملی ہے. ڈاکٹر گلشن اعظم, آپ یہ بتائیے کہ اس ایوارڈ سیرمنی کے بارے میں جب کتنے لوگ موجود تھے, کتنے لوگوں کو یہ ایوارڈ دیا گیا, اور آپ کی اپنی اس وقت فیلنگز کیا تھی جب آپ کا نام پکارا گیا؟ یہ جو ایوارڈ تھا یہ آل اوور دا ورلڈ, ان لوگوں نے ورلڈ کو 5 ریجن کے اندر ڈیوائڈ کیا ہوا تھا. ایشیا پیسیفک واز دا 1 ریجن, پھر اس طرح سے یورپ تھا, اور پھر امریکہ, نارتھ امریکہ اور افریقہ. تو ان ہر ریجن کے اندر ایشیا پیسیفک میں سے 3 فیمیل سلیکٹ ہوئی ہیں, اور تمام باقی تو ٹوٹل ہماری 15 فیمیلس تھی. اور ان 15 فیمیلز میں اتنے ایڈوانس ٹیکنالوجی میں اور ان کے درمیان آپ آ کے اتنی بڑی انٹرنیشنل سائنٹیفک کمیونٹی کے اندر جب آپ پاکستان کو وہاں پہ اسپیشلی ریپرزینٹ کرتے, آئی واز فیلنگ سو گریٹ. اور میں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ میرے اندر اس طرح کی اسکلز ہیں کہ میرے لیے یا میرے اپنے کنٹری کے لیے بہت بڑی پراؤڈ کی بات ہے کہ ہمارے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے کہ ہم ان تمام لوگوں کو کمپیٹ کر کے اور یہاں پہ اپنے کنٹری کو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا, کیونکہ ہمیشہ پاکستان کا بہت نیگیٹو امیج رہا ہے اور بہت پازیٹیو ایگزامپلس بہت کم ہیں, اور وہاں پہ بہت سے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا. یہ بہت بڑی سرمنی تھی, مور دین 1000 لوگوں نے انٹرنیشنل سائنٹیفک کمیونٹی میں پارٹیسپیٹ کیا. پیرس میں تھی یہ تقریب بیسیکلی؟ جی, پیرس میں یہ تقریب تھی. تو پھر
وہاں پہ جب پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج پریزنٹ ہوا تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی. یہ بتائیے کہ جب اتنی بڑی پروفائل ڈیولپ ہوتی ہے تو موسٹلی لوگوں کے لیے مواقع کی اپارچونیٹیز کی کمی نہیں رہتی. انٹرنیشنلی بہت بڑی آفرز ہوتی ہیں. آپ کے کیا پلان ہیں؟ آپ پاکستان میں رہنا پسند کریں گی یا اگر آپ کو کوئی بڑی ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ملتی ہے جہاں پہ آپ بیٹھ کے ہیومینٹی کے لیے زیادہ کام کر سکتی ہیں اور پاکستان ڈیفینیٹلی اس سے مستفید ہو سکتا ہے، آپ کہیں بھی ہوں، آپ کیا چیز پریفر کریں گے؟ مجھے آلریڈی بھی آفر تھی اور شروع سے میرا یہی پلان تھا کہ میں جس طرح پہ جس لیول پہ بھی کام کروں اس کا تمام بینیفٹ میرے اپنے کنٹری کے ہو نا. تو میں جو آگے پلان کروں اگر مجھے کہیں سے آفر بھی ہوتی ہے تو میں اسپلٹ پروگرام کے تھرو کہ ہاف اگر میں یہاں پہ رہوں اور ہاف میں وہاں پہ جا کے، کیونکہ آپ کا وہاں پہ جا کے ان لوگوں کے ساتھ کولیبریشن کرنا اور انٹرنیشنل انٹریکشن ہونا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ پھر میرے لیے فنڈ لینا اور ان کو ٹرانسفر کرنا بہت ایزی ہوگا. مے بی فار دا شارٹ ٹائم اگر مجھے کوئی وہاں پہ آرگنائزیشن اور جوائن کرنی پڑی اور پھر وہی والی تمام چیزیں میں یہاں سے ٹرانسفر کرنا چاہوں گی پاکستان میں. ایک سوشل اینگل پہ میرا کویشچن ہے، عموماً جب ہم ایسے پسماندہ علاقوں سے آتے ہیں، شاید میرا تعلق بھی ایک بہت پسماندہ علاقے سے ہو، تو لوگوں کی بہت توقعات ہوتی ہیں آپ کے ساتھ بھی، اور آپ شاید خود بھی چاہتے ہیں کہ اس کی ترقی کے لیے یا اس کو کنٹریبیوٹ کریں. آپ کے کیا پلانز ہیں اپنے علاقے خاص طور پہ کیرول پکا کے لیے؟ جی انشاءاللہ میں وہ یہی کوشش ہوگی کہ میں ایجوکیشن سیکٹر کے اندر اپنے جو بھی اپنے علاقے کے اندر ڈفرینٹ ایجوکیشن کے تھرو یا جس بھی طرح سے میں ان کو سپورٹ کر سکوں میں ان کے لیے سپورٹ کرنے میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی. بہت شکریہ ڈاکٹر گل شہناز، آپ نے وائس آف امریکہ کے لیے وقت نکالا اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. چلو ٹھیک ہے.